اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا تھا۔ آج ہم 9ویں پارے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کو اس دھمکی کا ذکر کر رہا ہے کہ اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے سردار تھے انہوں نے حضرت شعیب کو دھمکی دی تھی کہ تم ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، یعنی کہ کفر کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے فالوورز جو ہیں، پیروکار جو ہیں، ان کو ہم جلا وطن کر دیں گے، یعنی کہ وطن سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس وقت تک بد دعا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ ہمارے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور مجھ سمیت ہم جتنی بھی قوم ہے ہماری جو سرکش سردار ہیں، ان کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجیے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور ایسے نیست و نابود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے حق کا فیصلہ فرمایا اور ان نافرمانوں نے حضرت شعیب کی بات نہ مانی تو قوم سمود کی طرح ان پر عذاب نازل ہوا جیسا کہ قوم سمود پر نازل ہوا تھا، اور وہ ایسے نیست و نابود ہو گئے جیسے کہ ان کو کسی بھی چیز کا یعنی کہ ان کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ انعامات کیے، ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی، ان کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کو پیغام دے دے کر بار بار بھیجا، لیکن وہ پھر بھی کفر کی حالت میں ڈٹے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لائے ہوتے، یعنی کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم شعیب اگر ایمان لائے ہوئے ہوتے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کرتے، یعنی کہ ان کو نیست و نابود نہیں کرتے بلکہ ان کو نعمتیں عطا کرتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے، یعنی کہ جو ان کا برا انجام ہوا وہ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور نبیوں کو پریشان کیا۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھتے آ سکتا ہے، یعنی کہ کچھ قوموں پر اللہ رب العزت نے رات کو سوتے ہوئے میں عذاب دیا اور کچھ کو دن میں چڑھتے ہوئے، یعنی کہ دن چڑھا دن کے وقت عذاب دیا اور کچھ کو رات کے وقت عذاب دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت پچھلی امتوں کے احوال سنا کر جب وہ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو جایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت یہ واقعات سنا کر تسلی دیتا تھا، اور قرآن مجید میں ان تمام واقعات کا ہونا بھی اسی مقصد کی وجہ سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہا ہے کہ وہ مشرکین مکہ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت نازل کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر فرما رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی، جب وہ کتاب لے کر آئے اور فرعون کے دربار میں گئے کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ جو اس نے وہ بلائے ہوئے تھے نجومی، ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا اور
وہ ایک اژدہا بن گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ دیکھنے کے لیے روشن ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے معجزات تھے کہ وہ اپنا ہاتھ جو تھے وہ گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا, اور ان کا اژدہا جو ہے وہ ہر طرح ان کا عصا جو ہے وہ ہر طرح کا کام دیتا تھا. اس کو مارتے تھے تو 12 چشمے بھی پھوٹ پڑے, اس کو زمین پر مارا تو روشنی بھی ہو گئی, آگ بھی جل گئی, اس کو زمین پر مارا تو وہ اژدہا بھی بن گیا. فرعون کے سرداروں نے حق قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. یعنی کہ فرعون کو جو سردار تھے انہیں ورغلایا اور کہا کہ یہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ جادو ٹونا کرتا ہے. انہوں نے کہا اس معاملے میں ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو. اب انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے کہا, جادوگر آئے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا. جادوگروں نے کہا, تو اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. فرعون نے یہ بات کہی کہ تم جو ہو وہ ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے. جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ پہل کریں یا ہم کریں. موسیٰ نے کہا کہ تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئی. انہوں نے کہا بڑا جادو لے کر آئے ہیں. اب اللہ نے موسیٰ کے حکم سے اپنا عصا جو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالے تو وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا. یعنی کہ وہ جو اژدہا بنا تھا عصا, وہ تمام سانپوں کو نکل گیا. اب اس معجزے کو دیکھ کر جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ کو ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو, تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں یہ سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی دعا کی, اور اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام جو ہے وہ صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. آیت نمبر 130 سے 143 یعنی کہ آیت نمبر 130 سے 143 میں اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل فرمایا. یعنی کہ وہ جو تھا اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ کے ساتھ منسوخ کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو اچھا عمل ہوتا ہے, جو اچھائی آتی ہے, جو فراوانی آتی ہے, وہ ہمارا اپنا کمال ہے, اور اگر کوئی برائی یا بدشگونی آتی ہے تو وہ موسیٰ کی طرف سے آتی ہے کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد پر ایمان نہیں لاتا. پھر ان پر ٹڈیوں, جوؤں, مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا گیا. جب عذاب میں مبتلا رہے تو موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے وعدوں سے پھر گئے, جو کہ ان کا خاصہ رہا ہے, ایک وعدہ کرنا اور اس سے پھر جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا. اللہ رب العزت نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا کیا. یعنی کہ ان سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو فرعون سے نجات دیں گے, تو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو جو ہے وہ مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا. بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے. یہاں پہ امالقہ کی قوم کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امالقہ کی قوم کا ذکر ہے. ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. اللہ رب العزت نے جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ان کو جو ہے وہ ایک بیابان جنگل میں قید کر دیا گیا. جو وہاں پر اللہ رب العزت نے پھر جو ہے اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے خدا بنا دیجئے. یعنی کہ آپ جس کی خدا کی بات کرتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. حضرت موسیٰ نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جہالت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آگے چل کر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے. یعنی کہ ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. 30 دن کے لیے جو ہے وہ گئے تھے, لیکن اللہ رب العزت کی رضا اور ایک اور آزمائش جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی, تو 40 دن تک ان کو وہاں پر
ठहरना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया कि मुझे आप अपना जलवा दिखाइए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलवास्ता तजल्ली फरमाई, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी, एक झलक भी नहीं कह सकते आप उसको, तो मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना लाकर बेहोश हो गए और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। कोहे तूर आज भी काला है, जला हुआ है, अगर आप उसको देखें तो वही यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली जो है वो पड़ चुकी है, और वो पहाड़ जो था वो ताब नहीं ला सका था, ना मूसा ला सके थे, वो भी बेहोश हो गए थे और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया था। आयत नंबर 144 से 155 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने कलीमुल्लाह यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने वाला का जो लक़ब है वो अता किया और तौरात अता की। आगे चलकर जो है वो मुतकब्बिर आयात इलाही से एराज करेंगे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया है वो जो तकब्बुर करने वाले होंगे वो उस पर एतराज करेंगे और क़यामत को झुटलाएंगे। उनके जो आमाल हैं वो सारे बातिल हैं। फिर आगे चलकर बछड़ा बनाने का जिक्र आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस उस कौम में आए तो उन्होंने गुस्से और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया है, और अपने भाई हारून को पकड़कर उनसे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे बेबस कर दिया था और करीब था कि मुझे कत्ल कर देंगे। हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसी का मौका ना दें, यानी कि आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, दुश्मन तो हंसेंगे। फिर आयत नंबर 151 में मूसा की दुआ और कलमात इस्तग़फ़ार का जिक्र है। आगे चलकर बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की नवीद थी, यानी कि जो वो सहीफे लेकर आए थे, जो तौरात के नुस्खे लेकर आए थे, उस पर ये हिदायत दर्ज थी। आयत नंबर 156 से 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह से दुनिया और आखिरत में भलाई मांगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये कामिल नेमत में मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा इख्तियार करेंगे, ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल नबी उम्मी की पैरवी करेंगे, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, जिनका जिक्र वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और ये नबी उनको नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा, और पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल करेगा और नापाक चीजों को उनके लिए हराम करेगा, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सॉरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़बूर में भी जिक्र है, तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र है, और जितने भी अंबिया के ऊपर सहीफे नाज़िल हुए तमाम में आपका इसी तरह से जिक्र जो है वो मौजूद है। आयत नंबर 160 में मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के लिए चश्मों का इंतजाम किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उन्होंने चश्मा निकालने के लिए पत्थर पर जो है वो अपना आसा मारा था, तो उस पर 12 चश्मे, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि बादल का साया भी तुम पर किया, मनु सलवा भी उतारा, और बनी इसराइल जो है उनसे ये भी कहा कि माफी मांगते और सजदा करते हुए बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ, मगर उन्होंने इस मसले में भी तहरीर की, और मैंने शुरू में बताया था कि हित्ततुन को उन्होंने हिंततुन में चेंज कर दिया था। फिर आगे चलकर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है, जिसने मछलियां पकड़ने का वाकया जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि हफ्ते का दिन जो था वो उनको इबादत के लिए मुख्तस किया गया था, और उन्होंने इस दिन जो है वो मछलियां पकड़ी थी, तो वो बंदर की सूरत बना दिए गए थे। आगे चलकर आयत नंबर 167 और 168 में यहूद के बुरे अमाल का तज़किरा है कि उन पर उनके बुरे अमाल की वजह से जाबिर यानी कि जालिम लोगों को मुसल्लत कर दिया गया, जैसे कि फिरौन था, लेकिन फिर भी उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ और वो अपने भटके हुए रास्ते पर चलते रहे। आयत नंबर 172 में इस अम्र का बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी आदम की अरवाह को जमा किया और उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया। अहद अलस्त कहते हैं इस चीज को, इस बात को, यानी कि तमाम अरवाह को एक जगह जमा किया गया और तमाम अरवाह ने कलमा पढ़ा था, अहद अलस्त किया था। आयत नंबर 175 में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि कुफ्र को इख्तियार करने वाले जो हैं और हसद को इख्तियार करने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हसद करने वाले हैं वो सीधे रास्ते से मुनहरिफ हैं, यानी कि इनहराफ करते हैं, और उनके लिए आखिरत में कोई ठिकाना नहीं है। आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है
وہ اسماء الحسنہ کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارنے والوں کی دعاؤں کو میں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہوں۔ آیت نمبر 186 سے 188 تک میں منکرین قیامت کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ قیامت کا سوال کرتے ہیں لیکن پھر اس پر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ اس کے قائم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہی قیامت جو ہوگی وہ تمام راز کھول دے گی۔ آیت نمبر 189 سے 190 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمام بنی آدم یعنی کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں وہ ایک جان آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے، یعنی کہ اماں حوا کو بھی انہی سے پیدا کیا اور جتنے بھی اس دنیا میں انسان تشریف لائے ہیں وہ تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ آگے چل کر اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ سورہ اعراف کی آخری آیت آ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ اگر تم کسی کی بات سنتے ہو تو وہ تم پر رحم کرتا ہے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، چاہے پست آواز میں یاد کرو چاہے دل میں یاد کرو، لیکن اپنے رب کو یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی یہی صفت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اور سورۃ الانفال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے جسے عربی زبان میں انفال کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کو عربی میں انفال کہا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الانفال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کے احکامات کا بیان ہے، اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے، قلت تعداد کے باوجود اللہ رب العزت کی تائید و نصرت سے کامیابی حاصل ہوئی، انہیں دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری کی بات کی گئی ہے، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے، معرکہ بدر میں دونوں جمعیتوں کی قتال کی کیفیت بیان کی گئی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکامات اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ انفال جو ہے وہ مطلقاً مال غنیمت کو کہتے ہیں اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس کی ہے جہاد کرتے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا مال غنیمت جو ہے حصے ہوتے ہیں اس کو مال غنیمت تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے، اور اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ جس کو جتنا دینا چاہیں اس کو عطا کر دیں۔ آیت نمبر 2 میں کامل مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ مومن کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کو سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور سچے اور پکے مومن ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جہاد سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ وعید آئی ہے کہ جہاد جو ہے اگر جہاد فرض ہو جائے تو جہاد ہر حال میں آپ نے کرنا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 24 میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے لیے جو فرشتے بھیجے تھے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ زمین جو تھی وہ سخت تھی اور پانی کے چشمے جو تھے وہ کفار تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار تھا، یعنی کہ سخت زمین جو چلنے والی تھی اور پانی کے جو چشمے تھے وہ کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلا بھی نہیں، تعالیٰ نے بارش برسائی، مسلمانوں کو وافر مقدار میں پانی جمع کرنے کا موقع ملا اس کی وجہ سے، اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکے، اور وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں پڑی جا کر ریت، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ریت آپ نے نہیں پھینکی، جس وقت یہ آپ نے پھینکی در حقیقت وہ اللہ رب العزت نے پھینکی، اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں 313
کی تعداد میں مسلمان تھے اور 1000 کی تعداد میں کفار تھے، لیکن مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو فتح نصیب ہوئی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ ریت اللہ رب العزت آقا نے پھینکی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھینکی گئی۔ اگر کوئی یعنی کہ تیر چلتا تھا یا کسی طرح سے دشمن کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی تو فرشتے اس کو پہلے ہی مار دیتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ جو ہے اس چیز پر، اس معجزے پر بہت زیادہ خوش تھے، ان کے دلوں کو اطمینان ملا تھا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے عمل کو رک جانے پر جو ہے وہ اللہ رب العزت غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ نیک کام کرو اور برائی سے روکو، امر بالمعروف کرو، تو یہ کام جو ہے یہ رک گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ معاشرے کو بھگتنی پڑیں گی، یعنی کہ برائیاں جو ہیں وہ تیزی سے جنم لیں گی اور اچھائیاں ایک طرح سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس میں قطعاً خیانت نہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہوتی ہے کہ آپ دین اسلام سے انحراف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے ایک پارلیمنٹ بنایا ہوا تھا، انہوں نے دار الندوہ کے نام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاشرت کی، اور یعنی کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی کہ آپ کو قید کر دیں یا معاذ اللہ قتل کر دیں یا آپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیں، تو وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت اپنی تدبیر فرما رہا تھا۔ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، علی کو اپنے بستر پر سلائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے لیکن ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اسی طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ جھٹائی کی انتہا جس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں آپ اگر سچے ہیں، واقعی میں سچے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں نا کہ آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں عذاب دے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جب کہ آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، یعنی کہ وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، یعنی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، جو آج کل ہندو جو ہیں وہ اپنے جو عبادت کرتے ہیں یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نماز جب پڑھتے تھے بیت اللہ کے پاس جو تھے وہ جب بیٹھتے تھے تو وہاں پہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے میں مصروف ہوتے تھے، یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اس طریقے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ جہاد کا حکم ہے، یعنی کہ جب جہاد کا حکم ہو جائے تو آپ کسی بھی سوال اور کسی بھی جواب کے بغیر جہاد کی طرف بڑھ جائے۔ یہاں پر ہمارا جو آج کا پارہ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا بولنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔